السلام علیکم میرے پیارے لسنرز. کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے فیس بک کے گروپ لبابہ حیدر آفیشیل اور میرے فیس بک پیج لبابہ حیدر کو جوائن کریں. میرے پیج اور گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے. میں آپ کا وہاں انتظار کر رہی ہوں. شکریہ. السلام علیکم میرے پیارے لسنرز. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے. میری تھوڑی سی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، گلا خراب ہو رہا ہے، تھوڑا نزلہ ہو رہا ہے. میں ریکارڈنگ اپنے ٹائم پہ نہیں کر سکی تھی جس ٹائم میں کرتی ہوں، تو میں نے آج ریکارڈنگ کی تھی، تو اس میں آپ لوگوں کو شور بھی ملے گا تھوڑا سا، اور میری ہمت نہیں ہوتی تو میں نے زیادہ ریکارڈنگ نہیں کی نا. تو آپ لوگوں کو آج جیسے میں ملتے ہیں 3 کلپس، تو آج آپ لوگوں کو 2 ملیں گے، وہ بھی تھوڑے سے شارٹ نا. تو اس بات کو تھوڑا سا نظر انداز کر دیجیے گا اور میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میں جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں، پھر سے آپ لوگوں کے لیے ریکارڈنگ اسٹارٹ کر دوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور گمراہ کو انجوائے کریں. اللہ حافظ. میں بڑی شدت سے فیروز دین کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا. اخبار میں نے دونوں لپیٹ کر سنبھال لیے تھے تاکہ اگر ضرورت پڑے تو میں ماجدہ کو اپنے بارے میں ساری باتیں تفصیل سے بتا دوں. میرا ارادہ یہ تھا کہ اس کے سامنے میں خود کو ظاہر کر دوں، کیونکہ ہمارے درمیان اب کوئی بھی پردہ حائل نہیں رہنا چاہیے تھا. یہی بات مجھے مناسب معلوم ہوتی تھی. میرے سارے پانسے الٹے پڑ گئے تھے اور میں چاہتا تھا کہ خدا کے بعد کوئی تو ایک ایسی ہستی ہو جس کے سامنے میں جھوٹ نہ بولوں، جس پر خود کو جیسا ہوں ویسا ہی ظاہر کر سکوں، جس سے مجھے ڈرنے یا خوف کھانے کی ضرورت محسوس نہ ہو. اور وہ ہستی ماجدہ کے سوا اور کوئی نہ تھی. مجھے اس کے خلوص پر بے پناہ اعتماد تھا اور مجھے یقین تھا کہ وہ میرا پیغام سنتے ہی دوڑی چلی آئے گی. میرا ایک ایک پل اب اسی کے انتظار میں گزر رہا تھا. برکتیں اور زینب نے میرے کہنے پر باقاعدہ عمل شروع کر دیا تھا. وہ میرے کمرے کے ساتھ والے کمرے میں بیٹھ گئی تھیں اور بلند آواز سے قرآن پڑھ رہی تھیں. 12 بجے کے قریب اٹھ کر باورچی خانے میں جاگو سی. دوپہر کا کھانا روشن دین نے مجھے میرے پلنگ پر ہی پہنچا دیا. مغرب کی اذان سن کر میں نے روشن دین کو آواز دے کر اس سے وضو کے لیے پانی منگوایا. جب میں نماز پڑھ چکا تو اچانک مجھے بائیں ہاتھ کے کمرے سے رونے پیٹنے کی آوازیں آئیں. برکتیں اور زینب بلند آواز سے وائے ویلا مچانے لگی تھی. روشن دین بھاگا بھاگا میرے پاس آیا اور بولا، پیر صاحب خدا کے لیے نکی کو دیکھیں، اسے پھر دورہ پڑ گیا ہے. کیسا دورہ؟ کیا کہتے ہو تم؟ پیر صاحب اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو رہے ہیں، منہ سے جھاگ نکل رہے ہیں جی اس کے. اسے کوئی دم وغیرہ کر دیں. چلو دکھاؤ مجھے کیا ہوا اسے. تم سب کو تو بس دورے ہی پڑتے رہتے ہیں، یا کوئی اور کام بھی کرتے ہو تم لوگ؟ میں کمبل اپنے گرد لپیٹ کر اس کے ساتھ دوسرے کمرے میں پہنچا. نکی ٹھنڈے فرش پر پڑی پچھاڑے کھا رہی تھی. اس کی آنکھیں یوں باہر کو نکلی پڑ رہی تھی جیسے ابھی اس کے ڈھیلے اپنے خانوں سے باہر گر جائیں گے. اس کے منہ سے جھاگ چھوٹ رہے تھے اور ہاتھ اس نے ڈائنوں کی طرح موڑ رکھے تھے. وہ فرش پر لوٹ پوٹ ہوئی جا رہی تھی، کبھی ادھر جاتی اور کبھی ادھر. وہ برکتیں سے نہ سنبھل رہی تھی. اس کی حالت دم بدم خراب ہوتی جا رہی تھی. اس کی آنکھیں اور زیادہ وحشتناک ہوتی جا رہی تھیں اور وہ پلنگ سے اٹھ کر باہر کو دوڑتی تھی. کبھی پایوں سے سر پھوڑتی اور کبھی بلند آواز سے سب کو نام لے کر گالیاں دے رہی تھی. میں تو سناٹے میں آ گیا. وہ لڑکی واقعی کسی جن کے قبضے میں جا چکی تھی. اس کے پاس جاتے ہوئے مجھے ڈر لگ رہا تھا. جو ہی میں اس کے سامنے ہوا، وہ اپنی ماں سے ہاتھ چھڑا کر پلنگ سے اتری اور میری طرف یوں سر آگے کر کے آگے بڑھی جیسے کوئی مغز پھری گائے اپنے سینگ سیدھے کر کے اپنے مخالف پر حملہ آور ہوتی ہے. میں ایک دم دوسری طرف ہٹا تو وہ اپنی جھونک میں بھاگتی ہوئی دروازے سے نکلتی چلی گئی، مگر دہلیز سے باہر قدم رکھتے ہی اس کا پیر شلوار کے کھلے پائچے میں پھنسا اور وہ دھڑام سے منہ کے بل فرش پر گر گئی. اس کے ہونٹوں پر سخت چوٹ لگی. برکتیں اور زینب نے بھاگ کر اسے اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ اس کے رخسار چھل گئے تھے اور اس کے ہونٹوں سے خون رسنے لگا تھا. وہ خاصی صحت مند لڑکی تھی. دل ڈول بھی اس کا بہت اچھا تھا، مگر مرض نے اسے اجاڑ کر رکھ دیا تھا. جو ہی برکتیں اور زینب نے اسے اٹھایا، وہ ان کو 2 ہتھوڑے مارتی ہوئی چیختی چلاتی کمرے میں گھسی اور دروازے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر وہ تن کے کھڑی ہو گئی. وہ مجھے گالیاں دے رہی تھی. میں نے آگے بڑھ کر تیزی سے اس کے منہ پر ہلکا سا تماچا مارا، مگر وہ تماچا ہی غضب کا ہو گیا. وہ یوں زمین پر گری جیسے کسی نے جڑ سے کاٹ کر درخت کو نیچے گرا دیا ہو. وہ بے ہوش ہو گئی تھی. اس کے ہاتھ ابھی تک مڑے ہوئے تھے اور اب نچلا جبڑا بھی قدرے باہر کو سرکا نظر آ رہا تھا. اسے در پلنگ پر ڈال دے روشن دین. میری یہ بات سنتے ہی برکتیں اور زینب نے اسے اٹھا کر پلنگ پر لٹا دی. اب اس بدنصیب کے پاؤں بھی اندر کی طرف مڑنے لگے تھے. اس کا مرض بڑھتا جا رہا تھا. اس لمحے مجھے اس بیچاری پر بے حد ترس آیا. میں نے سوچا کہ میں نے اس پر کیوں ہاتھ اٹھایا، کیوں اس کی اذیت میں مزید اضافے کا سبب بنا. اپنے اس گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے میں نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں مڑے ہوئے ہاتھ دائیں ہاتھ میں لے کر اس کے قطرے باہر کو نکلے جبڑے پر بڑی محبت اور شفقت سے ہاتھ پھیرا تو مجھے محسوس ہوا کہ ذرا سا دباؤ ڈالنے پر اس کا جبڑا اپنی جگہ پر آ گیا ہے. میں نے اس کے دونوں ہاتھ آہستہ آہستہ سیدھے کیے تو اس کی انگلیاں یوں کھلنے لگیں جیسے ان میں ہڈی ہی نہ تھی. اپنے ہاتھ کے اس اعجاز کو مزید آزمانے کے لیے میں نے اس کے مڑے ہوئے پاؤں پر ہاتھ پھیرا
تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ وہ لکڑی کی طرح سخت ہوتے پاؤں نرم ہونے لگے تھے۔ میرے ہاتھ کی حرکت کے ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی اصلی جگہ پر آتے چلے گئے۔ او میرے پیر، آپ نے تو کمال کر دیا حضور، کمال کر دیا آپ نے۔ بے اختیار یہ لفظ روشن کے منہ سے نکلے تو میں ایک دم پورے قد سے تن کر کھڑا ہو گیا۔ کیا بکتے ہو؟ میرا کیا کمال ہے اس میں؟ بدبخت کہیں کا، جا ایک گلاس پانی لے کر آ۔ میں نے اسے بری طرح ڈانٹ دی۔ وہ دم دبا کر باہر بھاگا اور فوراً ہی پانی کا گلاس بھر کر اندر لے آیا۔ میں نے وہ گلاس اس کے ہاتھ سے لے کر نکی کے منہ سے لگا دی۔ لے میری بہن، یہ پانی پی لیں، اللہ کرم کرے گا۔ نکی ابھی تک بے ہوش تھی اور اس کی کھلی آنکھوں کی وہ المناک وحشت ابھی تک برقرار تھی، مگر میری بات سنتی وہ آہستہ آہستہ اٹھی اور میرے ہاتھ سے گلاس لے کر خود پانی پینے لگی۔ ایک ہی سانس میں وہ سارا پانی حلق سے اتار گئی، مگر پانی پینے کے فوراً بعد ہی وہ پھر تکیے پر گر گئی۔ اب اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھیں۔ سونے کی ضرورت نہیں ہے، اب اٹھ جاؤ بہن، دیکھو تو تمہارا بھائی کتنا پریشان ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے کھلے بالوں پر ہاتھ پھیرا تو اس نے آہستہ سے آنکھیں کھول دیں۔ اس کے گلے میں پڑے دوپٹے سے میں نے اس کے منہ پر لگی جھاگ صاف کی اور پھر دوپٹہ اس کے سینے پر ڈال دیا۔ اٹھ جا میری بہن، شاباش، دیکھ تو اب بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، اب کبھی بیمار نہیں پڑے گی۔ یہ کہہ کر میں نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا تو وہ آپ ہی آپ اٹھتی چلی گئی۔ اس نے آنکھیں کھول دیں اور پھر حیران و پریشان ہو کر ہم سب کو دیکھنے لگی۔ اسی لمحے میری نظریں برکتیں اور زینب کے چہروں پر پڑیں۔ ان کی آنکھوں میں جو تحیر تھا اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ ان کے نزدیک شاید میں نے ایک ناممکن بات کو ممکن بنا دیا تھا۔ ان کا بس نہ چلتا تھا، ورنہ وہ شاید اس لمحے بھی رو دیتی، مگر وہ روئی نہیں۔ دونوں تیزی سے آگے بڑھیں اور دونوں نے میرے پاؤں پر سرک دی۔ میں نے پاؤں کھینچ کر دونوں کو بڑی احتیاط سے اوپر اٹھایا۔ بیٹھ جاؤ بی بی، ادھر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرو، تم نے بڑا وقت ضائع کر دیا۔ جاؤ میری بات پر عمل کرو اور مجھے اپنا بھائی سمجھو، سگا بھائی۔ پھر میں تیزی سے باہر نکل کر اپنے کمرے میں جا بیٹھا۔ میری حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میرے ہاتھ میں ایسی مرزانہ قوتیں کہاں سے پیدا ہو گئی تھیں؟ میرے وجود میں اس گندے خون آلود ہاتھ میں اتنی شفا کہاں سے آ گئی تھی؟ میں نے اپنی آستین کھولی اور اپنی کلائی کے ان داغوں کو دیکھنے لگا جو بابا جی نے جلتی لکڑی سے لگائے تھے۔ وہ پراسرار داغ بس دیکھنے میں عام زخموں جیسے تھے، مگر مجھے ان کی پراسراریت نے حیران کر دیا تھا۔ یہ تیسرا موقع تھا کہ میں نے دل میں جو چاہا وہ وقوع پذیر ہو گیا تھا۔ یہ کیا قصہ ہے میرے خدا؟ یہ کیسا سنگین مذاق ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ میں غلام جیلانی، خونی، قاتل، انسانوں کی بستی کا بھیڑیا، یہ مجھے ارذل ترین سطح سے اٹھا کر قطب غوث کا درجہ دینے کی کیا سوچی تجھے؟ مجھے امتحان میں مت ڈال میرے مالک، میں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکوں گا۔ میں سر جھکائے بیٹھا اپنی کلائی کے داغوں کو دیکھ رہا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو پھوٹ نکلے تھے۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں دھاڑے مار مار کر روں، اور ہوا بھی یہی۔ میں نے کمبل میں منہ چھپا لیا تو میرے اندر سے میرے دل کے چھالے پھوٹ نکلے۔ میں دھاڑے مار مار کر رونے لگا، اور جب میں کمبل میں منہ چھپا کر آنکھیں موندے جی بھر کے رو چکا تو میں نے کمبل سے منہ نکال کر جو آنکھیں کھولی تو مجھے اپنے گرد و پیش پر ایک دم طیش آنے لگا۔ روشن دین، برکتیں اور زینب دروازے میں کھڑے مجھے گھور رہے تھے۔ ان کے رنگ زرد پڑ چکے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ میں کیوں رویا ہوں، آخر ایسی کیا بات ہو گئی۔ میں نے ان کو اپنے سامنے دیکھ کر اپنے لہجے کی پوری گھنگرش سے ڈانٹا، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ میں خود نکل جاؤں گا۔ میں نے پلنگ پر سے پیر نیچے ٹکا دی۔ بس بس پیر سائیں، ہمیں معاف کر دیں، ہم جا رہے ہیں، خدا کے لیے آپ نہ جائیں، آپ یہی رہیں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ روشن دین نے دوڑ کر میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر چوم لیے۔ اس کی سادہ لوہی مجھے خوش کر گئی۔ میرا غصہ ٹھنڈا ہونے لگا۔ ٹھیک ہے روشن دین، دروازہ بند کرو اور جا کر اپنا کام کرو، مجھے آرام کرنے دو۔ وہ چند لمحوں تک مجھے غور سے تکتا رہا اور پھر فوراً ہی الٹے قدم مڑا اور ان دونوں کو بھی دھکیل کر اپنے پیچھے دروازہ بند کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب مجھے آگے کیا کرنا چاہیے۔ ایک آدھ رات کی پناہ کے سوا یہ لوگ مجھے اور کیا دے سکتے تھے؟ اور وہ پناہ، وہ امان، وہ تحفظ مجھے مل ہی چکا تھا۔ اب مجھے نئی منزلوں کی طرف چل دینا چاہیے، ان منزلوں کی طرف جن پر پہنچ کر میں آہو سے اپنا حساب چکتا کر سکتا، آسیہ کو رہائی دلانے اور ڈاکٹر دھومن سے انتقام لینے کے لیے کچھ کر سکتا۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں نے کھانا کھا کر اندر سے کنڈی چڑھائی اور ایک بار پھر اخبار کھول کر بیٹھ گیا۔ آہو اور کبری کی خبر تو اپنی جگہ بے حد اہم تھی، مگر پہلی صفحے کے کونے میں ایک اور خبر نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ خبر یہ تھی کہ گجرات اور گجراوالا کے ضلعوں کے تمام بڑے بڑے شہروں اور قصبوں میں کل زبردست ہڑتال ہوئی تھی، اور وہ ہڑتال اس سیاسی پارٹی کی اپیل پر کی گئی تھی جس کے ٹکٹ پر چودھری ہادی علی انتخابات کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ پارٹی کا موقف یہ تھا کہ ہادی علی کو برسر اقتدار پارٹی نے مروا دیا ہے تاکہ اس کی راہ صاف ہو جائے اور بڑے صاحب بلا مقابلہ منتخب ہو جائیں۔ یہ بڑی خطرناک خبر تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آہو نے ایک تیر سے دو شکار مارے تھے۔
وہ اپنی راہ بھی صاف کر چکا تھا اور بڑے صاحب کی بھی، مگر مجھے اس نے سارے معاملے سے یوں الگ کر دیا تھا جیسے کوئی مکھن سے بال کھینچ کر باہر پھینک دیتا ہے۔ اس خبر کی تفصیلات پڑھ کر میرا سارا وجود لرزنے لگا۔ وہ ہستی جس کی آزادی کے لیے میں نے ہادی علی کو قتل کیا تھا ابھی تک جیل کی سنگین دیواروں کے پیچھے مبہوس تھی، اور میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکا تھا۔ میں ہنوز اس سے لاکھوں ہزاروں میل دور تھا۔ وہ راتوں کے دلگیر سناٹوں میں اپنے جوؤں اور کھٹملوں سے اٹے بستر سے اٹھ کر سوچتی ہوگی کہ اس کا بھائی جیلانی اس کی رہائی کے لیے کوشاں ہوگا، مگر اس بدنصیب کو یہ خبر نہ تھی کہ جیلانی کس حد تک بے بس ہو چکا ہے اور اسے حالات کی سنگینی نے کس حد تک اپاہج بنا دیا تھا۔ اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے۔ ابھی میں کھانے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ صحن میں مجھے فیروز دین کی آواز سنائی دی۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ تنہا ہے۔ پیر صاحب کہاں ہیں؟ وہ اندر بیٹھے ہیں۔ نکی کے ابا؟ وہ اندر بیٹھے ہیں۔ یہ برکتے کی آواز تھی۔ فیروز دین تیز تیز قدم اٹھاتا میرے کمرے میں داخل ہوا۔ السلام علیکم پیر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ تو تم اکیلے ہی واپس آئے ہو فیروز دین؟ ہاں پیر صاحب، وہ لڑکی تو ہمیں نہیں ملی، اس کے گھر پر تالا پڑا ہے۔ ہمسایوں نے بتایا کہ اسے پولیس پکڑ کر لے گئی ہے۔ پولیس؟ مگر کیوں؟ کنجا کے 2 آدمی ہیں، چودھری کرامت اور فیروز، وہ اسپتال میں پڑے ہیں۔ ان کی رپورٹ پر انہوں نے ماجدہ کو گرفتار کیا ہے۔ تم کھڑے کیوں ہو؟ بیٹھ جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ یہ باتیں تمہیں کس نے بتائی؟ اس کے پڑوس میں بڑھیا رہتی ہے، اس نے سب کچھ مجھے بتایا۔ وہ تو بہت گالیاں دیتی تھی ماجدہ کو، کہتی تھی کہ وہ بہت ہی… ہاں بولو، کیا کہتی تھی وہ تو پیر صاحب یہی کہتی تھی کہ وہ ماجدہ کو اچھی لڑکی نہیں ہے، تھی تو وہ استانی، مگر وہ کہتی تھی کہ اس کے پاس بہت سے لوگ آتے تھے، سارا محلہ تنگ تھا اس سے۔ ایسے ہی بکواس کرتی ہو بدکار بڑھیا، اسے کیا خبر ہے ادھر کی؟ وہ تو میں آپ کی وجہ سے آ گیا پیر صاحب، ورنہ ادھر تو سارا کاروبار ٹھپ پڑا ہے۔ گجرات، کنجا، جلال پور، وزیر آباد، گجرانوالہ تک زبردست ہڑتال ہے۔ میں تو ٹرک بھی نہ لا سکا، اس ڈر سے کہ کہیں لوگوں سے آگ ہی نہ لگا دیں۔ راستے میں کئی گاڑیوں کو لوگوں نے توڑ پھوڑ دیا ہے۔ وہ کیوں؟ یہ ہڑتال کیوں ہوئی ہے اور لوگ تشدد کیوں کر رہے ہیں؟ آخر ہوا کیا؟ وہ پیر صاحب کوئی چودھری تھا ادھر، ہادی علی، وہ قتل ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں وہ ممبری کے لیے کھڑا تھا، اسے کہتے ہیں کہ سرکاری آدمیوں نے قتل کروا دیا ہے۔ اچھا، تو یہ بات ہے۔ ٹھیک ہے فیروز دین، تم یہ بتاؤ ادھر کوئی آدمی رہتا ہے جس کی اپنی ٹیکسی ہو؟ میں ابھی ایک جگہ جانا چاہتا ہوں۔ ٹیکسی تو مل جائے گی پیر صاحب، ادھر وہ اپنا یوسف یاور رہتا ہے، وہ یہی کام کرتا ہے، میں اسے بلا لیتا ہوں۔ پر اس وقت آپ کہاں جائیں گے؟ مجھے ایک کام ہے ادھر ہریکا گاؤں میں، تم اسے بلا دو، میں اسے ڈبل کرایہ دوں گا۔ برکتیں تیزی سے آگے بڑھی۔ مگر پیر صاحب، ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے اس وقت، دیکھیں تو کتنی رات ہو گئی ہے۔ نہیں بیوی، ہم ابھی جائیں گے، کام ہی کچھ ایسا ہے، تم بلاؤ اسے فیروز دین۔ اچھا پیر صاحب، میں ابھی جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکلا تو برکتیں بھی اس کے پیچھے لگ گئی، اس کے پیچھے روشن دین بھی۔ صحن میں جا کر ان لوگوں نے فیروز دین کو خدا معلوم سرگوشیوں میں کیا بتایا کہ وہ انہی قدموں پر واپس آ گیا۔ پیر صاحب، میں اس قابل تو نہیں کہ کچھ عرض کر سکوں، مگر پھر بھی آپ یہاں تشریف ضرور لائیں گے۔ فیروز دین، لگتا ہے تیرا دماغ خراب ہو گیا، پاگل آدمی، تو پتہ نہیں مجھ گناہگار کو کیا سمجھ رہا ہے۔ اگر تجھے پتہ چل جائے نا کہ میں کیا ہوں تو میرے نام سے بھی خوف زدہ ہو جائے۔ تیری تو مت ماری گئی ہے۔ میں نے پلنگ سے اتر کر کوٹ پہنا، پاؤں میں بوٹ پھنسائے اور کمبل لپیٹ کر اسٹینڈ گن کندھے سے لٹکا لی۔ وہ چند لمحوں تک بڑے غور سے مجھے دیکھتا رہا، پھر میرا ہاتھ پکڑ کر آنکھوں سے لگاتے ہوئے بولا، مجھے بھی اپنے رنگ میں رنگ لیں پیر صاحب، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، آپ کی سیوا کروں گا۔ تو تو واقعی پاگل ہو گیا میرے یار۔ سنا نہیں تو نے، ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر میں جانتا ہوں، اللہ کے بندوں کو پہچان لیتا ہوں۔ مجھے برکتیں نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ برکتیں؟ کیا کہتا ہے تو میرے یار؟ اس کا خیال رکھا کر، مجھے لگتا ہے تو اس سے دور دور رہتا ہے، اس کی آنکھیں بتاتی ہیں۔ فیروز دین کے چہرے پر ایسی حیرت پھیلی جس کی کوئی حد نہیں۔ اس لیے تو کہتا ہوں پیر صاحب کہ آپ صاحب نظر ہیں، کرامات والے ہیں، مجھے غلام بنا لے اپنا۔ دیکھ زیادہ باتیں نہ بنا، بھاگ کر میری ٹیکسی لے کر آ، اور 4 پیکٹ سگریٹ کے بھی، مجھے ابھی جانا ہے۔ چند لمحوں بعد ہی روشن دین اندر آ گیا۔ پیر صاحب، میں ٹیکسی لے آیا ہوں، تو چلو پھر، بٹھاؤ مجھے اس کے اندر۔ یہ کہہ کر میں اس کے ساتھ باہر نکلا اور تیز تیز قدم اٹھاتا گلی میں جا پہنچا۔ روشن دین جو ٹیکسی لایا تھا وہ بالکل نئی تھی اور دلہن کی طرح اندر باہر سے سجی ہوئی تھی۔ میں ٹیکسی میں بیٹھا تو فیروز دین میرے لیے سگریٹ لے آیا۔ یہ لیں پیر صاحب سگریٹ، اور یہ ماچس بھی رکھ لیں۔
یہ کہہ کر اس نے ایک بڑا سا لفافہ میری طرف بڑھایا۔ وہ لفافہ ہاتھ میں لے کر میں نے کھولا تو معلوم ہوا کہ اس میں فیروز دین نے میرے لیے 6 پیکٹ گولڈ لیف کے سگریٹ اور 2 ڈبیاں ماچس کی رکھ دی تھیں، مگر اس میں کچھ اور بھی تھا۔ وہ میں نے باہر نکالا تو حیران رہ گیا۔ فیروز دین نے میرے لیے 10-10 کے نوٹوں کی گڈی بھی لفافے میں ڈال دی تھی۔ وہ گڈی نئے نوٹوں کی تھی اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ 1000 روپیہ ہے جو اس نے میری نظر کیا تھا۔ میں نے ٹیکسی کا دروازہ کھولا اور تیزی سے باہر نکل کر فیروز دین کو دھکیلتا ہوا پرے لے گیا۔ وہ ہکا بکا سا ہو کر میرے ساتھ لڑکتا چلا گیا۔ ٹیکسی سے 10 قدم دور لے جا کر میں نے اسے روکا تو اس کا دم پھول چکا تھا۔ یہ روپے تو نے کیوں ڈالے لفافے میں؟ تو باز نہیں آگا مجھے ذلیل کرنے سے، سمجھا گیا تو نے مجھے؟ میں نے اسے گھٹی گھٹی آواز میں ڈانٹا، مگر میری باتوں کا اس پر الٹا اثر ہوا۔ وہ میرے آگے اور زیادہ بچنے لگا۔ سرکار، مجھے پتہ ہے آپ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر میری طرف سے یہ آپ کی نظر ہے، اسے قبول کر لیں۔ تو اول درجے کا احمق آدمی ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی، تیری اس اتنی محبت کا بہت بہت شکریہ۔ یہ کہہ کر میں نے نوٹوں کی گڈی اس کی جیب میں ٹھونس دی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سمجھا میں اس سے ناراض ہوں۔ پیر سائیں، مجھے معلوم ہے آپ مجھ سے ناراض ہیں، آپ میرے گھر سے خوش نہیں نکلے، میری خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی۔ نہیں فیروز دین، یہ بات نہیں ہے، مگر میں وہ نہیں ہوں جو تو سمجھتا ہے۔ اچھا خدا حافظ، موقع ملا تو پھر کسی دن آؤں گا۔ یہ کہہ کر میں نے اس کا کندھا تھپ تھپایا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ٹیکسی کے اندر جا بیٹھا۔ چل یار، مجھے ذرا ادھر ہریکے لے چل جو مناوا کے پاس ہے، مجھے ایک ضروری کام ہے وہاں، مگر تو ادھر دروغہ والا کی طرف سے چل۔ ٹھیک ہے جناب، پر مجھے کب تک وہاں رہنا ہوگا؟ میں کہہ نہیں سکتا ہوں دوست، ہو سکتا ہے ساری رات کے لیے میں تجھے روک لوں، تو بس چل دے اب۔ وہ 27-28 سال کا بہت ہی سنجیدہ طبیعت کا آدمی لگتا تھا اور بڑے رکھ رکھاؤ سے بات کرتا تھا۔ میری بات پر ذرا دیر کے لیے غور کرنے کے بعد اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اس نے میرے کہنے پر عمل کیا اور سلامت پورے کے سامنے سے گزرنے والی سڑک پر سے ہوتا ہوا وہ ہریکے روڈ کی طرف چل دی۔ میرا ذہن قلبازیاں کھا رہا تھا۔ مجھے ماجدہ کی عقل پر رونا آتا تھا۔ اس مورخ نے جان بوجھ کر اپنی جان شکنجے میں ڈال دی تھی۔ اگر وہ میرے کہنے کے مطابق گھر چھوڑ کر کسی اور جگہ چلی جاتی تو آج پولیس کے چکر میں نہ پڑتی۔ مگر جب مجھے یاد آتا تھا کہ میں نے اسے شیردل آہو کے گھر جانے کا مشورہ دیا تھا تو مجھے اپنے آپ پر ہنسی آتی تھی۔ وہ آہو کے گھر پہنچ جاتی تو شاید وہ میرے لیے کسی زبردست مصیبت کا سبب بن جاتی۔ آہو اسے ڈھال بنا کر مجھ سے جو چاہے کروا سکتا تھا، اور اب مجھے آہو سے نمٹنے کے لیے اسلم آبی کا سہارا لینا پڑ رہا تھا۔ اس نے مجھے یہی بتایا تھا کہ وہ اور بہادر علی ایک ہی گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ مجھے امید تھی کہ بہادر علی سے مل کر میں آبی تک پہنچ جاؤں گا، مگر رات میرے راستے میں حائل تھی اور نہیں معلوم تھا کہ میں بہادر علی کو کیسے تلاش کروں گا۔ بہرحال میرا وہ اضطراری فیصلہ میری ذہنی کیفیت کا عکاس تھا۔ میرے لیے کوئی بھی راستہ کھلا نہیں رہ گیا تھا۔ ڈرائیور بیچارہ بہت ہی خاموش طبیعت کا آدمی تھا۔ وہ سارا راستہ چپ ہی رہا۔ میں نے بھی اسے چھیڑنا مناسب نہ سمجھا، مگر جب ہم آگے نکلے تو وہ بولا، جناب کے پاس کوئی ہتھیار وغیرہ تو نہیں ہے؟ کیوں بھائی، مطلب کیا تیرا؟ خیر تو ہے نا سب؟ میرا خیال ہے کہ میں نے بے خیالی میں کہیں کمبل کو ذرا سا کھول کر بدن پر لپیٹا تھا اور اس نے شیشے پر نظر ڈال کر دیکھ لیا تھا کہ میرے کندھے سے بندوق لٹک رہی ہے۔ ادھر جی رات کو پولیس گشت پر ہوتی ہے، وہ رات کو اسمگلروں کو پکڑتے ہیں، انہوں نے کہیں روک کر تلاشی لی تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی۔ تو ٹھیک کہتا ہے پیارے، ویسے تیری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میرے پاس ایک اسٹین گن بھی ہے اور پستول بھی، ان کی گولیاں بھی موجود ہیں۔ میری بات پر اس نے ذرا سی بھی گھبراہٹ ظاہر نہ کی اور مسکرا کر بولا، مجھے خوشی ہے کہ آپ نے مجھے یہ بات بتا دی۔ آپ کی سیٹ کے نیچے خانہ بنا ہے، اس میں اپنی چیزیں ڈال دیں، یہ چور خانہ ہے، کسی ٹیکسی میں نہیں ہوتا، کسی نے تلاشی لی بھی تو وہ کچھ نہیں پا سکے گا۔ یہ کہہ کر اس نے سڑک کے کنارے ذرا دیر کے لیے گاڑی روک کر مجھے سیٹ سے اٹھایا اور اس کے نیچے بنے خانے کو کھولنے کے لیے اس نے ایک تختہ ہٹایا۔ وہاں واقعی خانہ موجود تھا، مگر جو تختہ اس نے ہٹایا تھا وہ کچھ اس طرح لگا تھا کہ اس کا گہری نظر سے مشاہدہ کیے بغیر پتہ نہیں چل سکتا تھا۔ میں نے اس کے کہنے کے مطابق اپنی تمام ضروری چیزیں اس میں رکھ دیں اور پھر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی ایک بار پھر آگے چل دی، مگر اب اس نے رفتار بہت تیز کر دی تھی۔ ابھی ہم 1-2 فرلانگ آگے بڑھے تھے کہ ہمیں سڑک پر 4 سپاہی کھڑے نظر آئے۔ وہ سب کے سب مسلح تھے اور سڑک پر یوں پھیل کر کھڑے تھے جیسے وہ کسی بھی تیز رفتار گاڑی کو چھاتی کے زور سے روک لیں گے۔ ان کو یوں سامنے دیکھ کر میرے تو پسینے چھوٹ گئے۔ اس ڈرائیور نے میرے تمام ہتھیار نیچے رکھوا دیے تھے اور اتنے سارے سپاہیوں کے سامنے میں بالکل تنہا اور نہتھا تھا۔ شکل و صورت میری ایسی ہو چکی تھی کہ کوئی بھی آدمی مجھے شریف شخص قرار نہیں دے سکتا تھا۔ میرے حوصلے کی تو کرچے کٹنے لگی۔ اس باؤ یوسف نے مجھے زبردست مصیبت میں پھنسا دیا تھا۔ تیزی سے گزر چل یوسف، ورنہ یہ خواہ مصیبت کھڑی کر دیں گے۔ زیادہ سے زیادہ 600 روپے لیں گے جناب، میں جانتا ہوں، فکر نہ کریں۔ کیا مطلب؟ تجربے کی بات بتا رہا ہوں جناب، آپ انہیں بتا دیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں،
کیوں جا رہے ہیں؟ میں بھی انہیں سمجھا دوں گا، مگر پھر بھی یہ پیسے لیے بغیر نہیں چھوڑیں گے آپ کو۔ اتنے میں گاڑی ان سپاہیوں تک جا پہنچی۔ وہ اسے روکنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ میں نے غلطی یہ کی کہ اپنی ساری رقم بھی خانے میں ڈال دی تھی۔ یوسف نے بڑے اطمینان سے گاڑی ان کے قریب لے جا کر روکی اور انجن بند کر دیا، جیسے وہ مجھے وہیں لانا چاہتا تھا۔ ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر یوسف پر نظر ڈالی اور بولا، او یوسف، کدھر جا رہا تھا آج؟ وہ جی ایک سواری ہے بھٹی صاحب، ادھر ہریکے گاؤں جا رہے ہیں ہم۔ اس نے گاڑی کے اندر کی بتی جلا دی اور خود اتر کر باہر جا ٹھہرا، یوں جیسے وہ ان کا بہت پرانا بے تکلف دوست ہو۔ دو سپاہی اندر سر ڈال کر مجھے گھورنے لگے۔ تیسرے نے دوسری طرف سے دروازہ کھول دیا اور پھر میری آنکھیں جل اٹھی۔ میرے سامنے فلک شیر تھانے دار کھڑا تھا، وہی تھانے دار جس نے 3 بار مجھے سپاہیوں کی گارڈ کے ساتھ عدالت میں پیش کیا تھا۔ وہ ان دنوں باغبان پورا تھانے میں متعین تھا۔ اس نے اچٹتی سی نظر مجھ پر ڈالی تو مجھے ایسا لگا جیسے اس کی آنکھوں میں اچانک ایک چمک سی پیدا ہوئی ہے۔ اس کے دائیں ہاتھ میں چھڑی تھی اور بائیں ہاتھ میں لمبی سی ٹارچ۔ کلک کی آواز پیدا کر کے اس نے ٹارچ جلائی اور اس کی روشنی میرے چہرے پر ڈالتے ہی اس کے تیور بدل گئے۔ اوئے، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں سردار خان؟ ذرا باہر تو نکال اس سواری کو۔ اس نے پیچھے ہٹ کر پستول نکال کر سیدھے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس کا سپاہی سردار خان آگے بڑھا اور مجھے دیکھ کر بولا، باہر آؤ میاں صاحب، ذرا اپنا معائنہ تو کراؤ۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے جناب، یہیں سے بتا دے کیا حکم ہے؟ میں نے حد الوسع اپنی آواز کو بدلتے ہوئے کہا۔ سردار خان ایک دم بھڑک اٹھا۔ ابے باہر آ کے مر، طبیعت کیسے خراب ہو گئی تیری اچانک؟ کوئی حمل گر گیا تیرا کیا؟ چل باہر آ۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی رائفل کا دستہ گاڑی کے دروازے میں جمایا اور دائیں ہاتھ سے مجھے دوسری طرف دھکیلنے لگا۔ اس گھڑی میری جگہ کوئی بھی کٹر ڈکیت ہوتا تو ہمت ہار جاتا۔ میں بھی اندر سے ٹوٹ گیا تھا کیونکہ اس مصیبت کے لیے میں قطعاً تیار نہ تھا۔ ڈرائیور کی بات مان کر میں بڑی غلطی کا مرتکب ہو چکا تھا اور میری وہ غلطی اب مجھے بدترین صورتحال سے دوچار کر رہی تھی۔ اس سپاہی نے نہایت بدتمیزی سے مجھے دوسری طرف دھکیلا تو میں نے اپنی زندگی کا اہم ترین فیصلہ کرتے ہوئے اس کی گردن کی رگے احساس کو پوری قوت سے مسل دیا۔ وہ جھول کر مجھ پر آ گرا۔ کوئی آواز پیدا کیے بغیر وہ نیچے گرا تو میں نے اس کی رائفل جھپٹ کر اپنے اوپر ڈال لی۔ اس طرح کہ دوسری طرف کھڑا فلک شیر اگر گولی چلاتا تو وہ سیدھی سردار خان کے سر میں لگتی۔ میں نے 1 سیکنڈ کے 10ویں حصے میں یہ کارروائی مکمل کر کے رائفل فلک شیر پر تان لی۔ مجھے معلوم تھا کہ اس رائفل کے چیمبر میں 11 راؤنڈ موجود ہوتے ہیں۔ رات کو وہ سپاہی اسی طرح اپنی رائفلیں بھر کر چلتے ہیں۔ رائفل کی نالی اپنے سامنے تنی دیکھ کر فلک شیر تل ملا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اگر تم نے ہمیں راستہ نہ دیا تو میں تمہارے سردار خان کو مار دوں گا اور تم میری زد میں ہو مسٹر تھانے دار۔ میں تجھے پہچان گیا ہوں جیلانی، تو بچ کر نہیں جا سکتا۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میں نے اس کی ران کا نشانہ لے کر گولی چلا دی۔ مجھے فوری فیصلے کی ضرورت تھی۔ وہ میرے اس حملے کے لیے قطعاً تیار نہ تھا۔ گولی اس کی ران میں لگی تو وہ بری طرح چیخا اور اچھل کر پیچھے گر گیا، مگر پستول پر اس کی گرفت ابھی تک مضبوط تھی۔ میں نے ایک اور گولی چلائی تو اس کے ساتھ ہی اس نے بھی گولی چلا دی، مگر وہ گاڑی کی باڈی میں لگی۔ البتہ میری گولی اس کے کولے میں جا دھسی۔ اچانک دوسری طرف کھڑے سپاہی نے بند دروازے کے چڑھے شیشے میں سے مجھ پر تاک کے گولی چلا دی، مگر شیشہ ٹوٹنے سے پہلے ہی میں نیچے جھک گیا۔ گولی دوسری طرف کھلے دروازے میں سے نکل گئی۔ اس سپاہی کو میں نہ دیکھتا تو میرا سر اڑ چکا ہوتا۔ تیسرا سپاہی گاڑی کی ونڈ اسکرین کے سامنے کھڑا تھا۔ میں نیچے جھکا تو وہ وہاں سے ہٹ کے کئی قدم پیچھے جا کر کھلے دروازے کی راہ سے مجھ پر گولی چلانے کے لیے گھٹنا ٹیکنے لگا۔ میں نے اسے مہلت دینے کے بجائے سردار خان کو آگے کر کے اس پر گولی چلانی چاہی، لیکن وہ مجھ سے کہیں زیادہ تیز نکلا اور اس کی گولی سیدھی سردار خان کے کندھے میں لگی، مگر اس کے ساتھ ہی میں نے بھی گولی چلا دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سپاہی گیند کی طرح اچھل کر کئی ہاتھ پرے جا گرے۔ شاید میری گولی اس کے سینے میں لگی تھی۔ میری خوش قسمتی یہ تھی کہ 2 سیٹوں کے درمیان جھکنے کی وجہ سے میں چوتھے سپاہی کو نظر نہیں آ رہا تھا، اور یکی بعد دیگرے 4 گولیاں چلانے کے باوجود وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ میں نے سردار خان کو شدید زخمی دیکھ کر کھلے دروازے میں سے باہر گرا دیا اور پھر اس کے پیچھے خود بھی اسی طرف اتر گیا۔ چوتھا سپاہی گاڑی کی دوسری طرف تھا اور وہ خود کو پوری طرح اوٹ میں رکھ کر مجھے مارنا چاہتا تھا۔ اس کے حوصلے پر اس کی عقل حاوی تھی۔ وہ بہت ہی محتاط قسم کا آدمی تھا۔ اوئے جاویں، رائفل پھینک دے ورنہ بے موت مارا جائے گا، میں نے اس کو للکارتے ہوئے کہا اور خود کھسکتا ہوا انجن کی اوٹ میں جا پہنچا۔ اس نے میری آواز سنی تو سمجھ گیا کہ میں گاڑی سے نکل چکا ہوں۔ میرے الفاظ اور میرے لہجے کی کڑک نے اس پر کچھ ایسی ہیبت طاری کی کہ وہ تیزی سے پیچھے ہٹا اور سڑک کے کنارے بنی کھائی میں جا لیٹا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے بھی میرے ہاتھ سے کوئی نقصان پہنچے۔ 3 آدمی میں پہلے ہی بیکار کر چکا تھا، مگر کھائی کی ڈھال ملتے ہی اس کی ہمت عود کر آئی۔ تو بچ کر نہیں جا سکتا کتے کے پتر، یہ کہہ کر اس نے ٹائر کو تاک کر گولی چلا دی، مگر ٹائر بچ گیا۔ گولی پہیے کے لوہے میں جا لگی۔ وہ باؤ یوسف مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔
پہیے پر گولی لگی تو معلوم ہوا کہ وہ سالہ گولیوں کی سسکار سے ڈر کر ٹیکسی کے نیچے گھس گیا تھا۔ وہ بڑبڑانے لگا، دھت تیرے کی، ستیہ ناس ہو تیرا، ٹیکسی برباد کر دی تو نے میری، وہ اپنی لڑائی لڑو، میرا کباڑا کیوں کرتے ہو؟ میں ٹیکسی کی اوٹ میں بہت سنبھل کر بیٹھا تھا اور اس سوچ میں تھا کہ کس چیز کو ڈھال بنا کر اسے دبوچوں، مگر ابھی میری سمجھ میں کوئی بات بھی نہ آئی تھی کہ میں نے دیکھا کہ وہ سپاہی کونیوں کے بل سرکتا ہوا خاصا آگے نکل رہا تھا اور اس کوشش میں تھا کہ پوری طرح مجھے زد میں لے کر مجھ پر فیصلہ کن وار کرے۔ یہ اتفاق تھا کہ اس پر میری نظر پڑ گئی، اور وہ بھی اس لیے کہ ٹیکسی کی بتیاں ابھی تک روشن تھیں۔ میں نے جو ہی اسے دیکھا اپنی جگہ سے سرکا اور ٹیکسی کے ہڈ کے اوپر رکھ کر میں نے نال کا رخ ادھر کیا اور شست باندھ کر گولی چلا دی۔ میری گولی اس کے کمر میں لگی اور وہ ایک دلدوز چیخ مار کر کھائی کے منہ میں گر گیا۔ میرے لیے اب میدان بالکل صاف تھا۔ اوے باہر آ، اوے یہ لڑکی اولاد، تو نے تو مروائی دیا تھا مجھے، آج چل باہر نکل۔ میں نے ٹیکسی کے نیچے ہاتھ ڈال کر یوسف کو ٹانگ سے پکڑا اور باہر گھسیٹ لیا۔ وہ لرز رہا تھا، بالکل جھانکڑ نظر آتا تھا اس ٹائم مجھے۔ وہ کپڑے جھاڑتا ہوا باہر نکلا۔ ان لوگوں نے تو جناب میری ٹیکسی تباہ کر دی۔ بہت اچھا کیا انہوں نے سالے، تو ہے اسی قابل، تو جانتا تھا کہ تیرے امام ادھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر بھی تو مجھے اس راستے سے لے کر آیا، تو اس میں میرا کیا قصور ہے جناب؟ مناوا کا تو راستہ یہی ہے۔ ابے تو ادھر راجبا کے راستے سے بھی تو جا سکتا تھا نا، پر تیری ٹیکسی کے تو پیر میلے ہوتے تھے۔ اب میرا کیا بنے گا جناب؟ اب تیرا مقبرہ بنے گا یہاں، چل ادھر اندر بیٹھ اور مجھے میری منزل پر پہنچا۔ یہ کہہ کر میں نے ایک ایک کر کے ان سپاہیوں کو دیکھا۔ وہ سب کے سب زندہ تھے، البتہ زخموں انہوں نے نڈھال کر دیا تھا، مگر کوئی بھی زخم مہلک نہ تھا۔ وہ سپاہی جو کھائی میں لیٹا تھا خوف کی وجہ سے سن ہو رہا تھا، ورنہ گولی اس کا کولا چھیدتی ہوئی آگے نکل گئی تھی۔ فلک شیر کی ران البتہ زیادہ کھل گئی تھی۔ چلو ٹیکسی کے اندر بیٹھ۔ میں نے ڈرائیور کو اندر دھکیلا اور خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ سپاہیوں کی تمام رائفلیں میں نے اکٹھی کر کے خود ہی ٹیکسی کے اندر رکھ لی اور فلک شیر کا پستول بھی۔ ڈرائیور بہت ہی خوفزدہ تھا۔ نہیں جناب، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ تو ٹھیک ہے، تو یہاں بیٹھ کے ماہیے گا، میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں اس کی سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی چلا دی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ میں خود گاڑی چلا سکوں گی۔ جب میں اس کی سیٹ پر بیٹھا تو وہ یہی سمجھا کہ میں مذاق کر رہا ہوں، مگر جب گاڑی حرکت میں آئی تو وہ گاڑی کے ساتھ ساتھ بھاگنے لگا۔ میں چلتا ہوں جناب، میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ، وہ چیخا، مگر میں نے ایک دم گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ میں اسے ساتھ لے جا کر اس کا مستقبل تباہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پولیس اسے کبھی معاف نہ کرتی، وہ یہی سمجھتے کہ یوسف نے ہی مجھے پناہ دے رکھی تھی۔ اب وہ پیچھے رہ گیا تھا تو اسی میں اس کی بہتری کا راز مضمر تھا۔ وہ کہہ سکتا تھا کہ اس آدمی نے اسے ٹیکسی چھین لی ہے اور وہ زبردستی اسے گاڑی سے اتار گیا ہے۔ وہاں رہ کر وہ ان زخمیوں کی تیمارداری بھی کر سکتا تھا، ان کے بارے میں کسی کو اطلاع بھی دے سکتا تھا، کیونکہ ان کا علاج فوری طور پر بہت ضروری تھا۔ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے ان میں سے کسی کی موت بھی واقع ہو سکتی تھی، اور یہی میں نہیں چاہتا تھا۔ وہ میرے دشمن نہیں تھے، میرا راستہ روک کر وہ اپنا فرض ادا کر رہے تھے۔ گاڑی کا انجن ٹھیک کام کر رہا تھا اور اس میں پیٹرول بھی کافی مقدار میں موجود تھا۔ یہ محض اتفاق تھا کہ سپاہی کی گولی سے اس کا ٹائر بچ گیا تھا، ورنہ میں تو وہیں بند کر رہ جاتا۔ میں نے کئی میل آگے جا کر گاڑی اینٹوں کے ایک بھٹے کی طرف جانے والی کچی سڑک کی طرف ڈال دی۔ وہ علاقہ میرا دیکھا بھالا تھا اور میں جانتا تھا کہ اس بھٹے سے ذرا آگے دوسری طرف بھی ایک راستہ ہے جو ٹرکوں کے لیے بنا ہے، بڑی سڑک جو سیدھی بھاگا جاتی ہے۔ میں نے عمدن چھوڑ دی تھی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میں ہری کے گاؤں جا رہا ہوں، اور میرے لیے یہ بات کسی بھی طرح سود مند نہ تھی کہ میں اس وقت وہاں پہنچوں جب وہ پہلے سے ہی وہاں میری راہ روک کر بیٹھے ہوں۔ باغبان پورا پولیس کے لوگ فون پر مناوا تھانے کی پولیس کو خبردار کر سکتے تھے۔ ان کو یہی امید ہوگی کہ میں ٹیکسی لے کر سیدھا وہاں پہنچوں گا۔ اسی خطرے سے بچنے کے لیے میں نے راستہ بدل لیا۔ اینٹوں کے بھٹے پر اس وقت مکمل خاموشی طاری تھی۔ مزدوروں کے لیے وہاں جو جھونپڑے بنے تھے ان میں بھی مجھے کسی طرح کی روشنی نظر نہ آئی۔ وہ جھونپڑے بھٹے سے ذرا ہٹ کر بنائے گئے تھے۔ بھٹے کے ایک ٹیلے پر چوکیدار کی کوٹری تھی۔ میں ٹیکسی سے اتر کر ادھر لگتا۔ دراصل میں اس چوکیدار سے ہری کے گاؤں کا راستہ معلوم کرنا چاہتا تھا۔ جب میں اینٹوں کے بڑے بڑے ڈھیروں کی اوٹ سے نکل کر کوٹری کے سامنے پہنچا تو مجھے اس میں روشنی نظر آئی۔ میں دبے پاؤں آگے بڑھا اور دروازے کے سامنے جا رکا۔ اندر سے مجھے آوازیں آ رہی تھیں، عجیب سی ہاہو کی آوازیں تھیں۔ لگتا تھا کہ اندر بہت سے آدمی موجود ہیں۔ اچانک مجھے زنانہ قہقہی کی آواز سنائی دی۔ معلوم ہوا کہ وہاں کوئی عورت بھی ہے۔ میں سمجھا چوکیدار کی بیوی ہوگی۔ میں نے دستک دینے سے پہلے دروازے کی جھری پر آنکھ لگا دی۔ اندر جو منظر مجھے نظر آیا وہ ایسا تھا کہ میرا سارا بدن جھنجھنا اٹھا۔ کوٹری میں 2 عورتیں اور 3 مرد موجود تھے اور وہ سب کے سب شراب نوشی میں مصروف تھے۔ سامنے صف پر شراب اور سوڈے کی بوتلیں دھری تھیں اور وہ اس کو گلاسوں میں بھر کر پی رہے تھے۔ تینوں آدمی شکل و صورت سے چھٹے ہوئے بدماش نظر آتے تھے۔ عورتیں جوان تھیں اور اپنے لباس کی وضاحت سے بالکل دیہاتی معلوم ہوتی تھیں۔ رنگت ان تینوں کی سانولی تھی۔ ایک نے راجپوتانہ کی مزدور عورتوں جیسا لہنگا پہن رکھا تھا،
اس کی باتوں سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اسی بھٹے پر کام کرتی ہے اور کسی پیترے کی عورت معلوم ہوتی تھی۔ اوئے گوگے، پھوس آبی سے ملا تھا آج کے نہیں؟ ایک آدمی نے پوچھا۔ آبی کا نام اس کے منہ سے سن کر میں چونکا۔ وہ آدمی مجھے اپنے ہی قبیلے کا معلوم ہوتا تھا۔ یار، اسی کے لیے تو تجھے ادھر لایا ہوں۔ ٹھیک 12 بجے وہ یہاں پہنچ جائے گا۔ پر تیرا ارادہ کیا ہے گوگے؟ دیکھ تو کتنا وقت تو چلا ہے۔ ابھی تو 12 ہی بجے ہیں یار، پر یہ بوتل تو ختم ہونے لگی ہے۔ تو بالکل بکواس آدمی گورے، لایا بھی تو صرف ایک بوتل۔ یہ تو میری جان پینو چڑھا گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دوسرے آدمی کا نام گوہر تھا اور وہ عورت جس کے دائیں رخسار پر ننھا سا تل تھا اس کا نام پینو تھا۔